یہ الگ بات ہے کہ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر پاکستان بعد میں عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کے لیے مظفر آباد جا پہنچے، لیکن ان کی یہ سٹیٹمنٹ آپ سنیں۔ قسمتی سے اس وقت وہ جو ایکشن کمیٹی ہے، اس ایکشن کمیٹی میں کچھ ایسے عناصر داخل ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی میں گورنمنٹ کی طرف سے یہ موقف یا اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، معلومات دے رہے ہیں۔ یہ میری ایک آپ سمجھ لیں کہ انالیسز ہے، یا مجھے یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں انڈیا کی طرف سے جو ہے نا کچھ معاملات جو ہے نا وہ داخل ہو چکے ہیں، کچھ ایلیمنٹ ایسا ہے، افراد ہے، پیسہ ہے، ترغیب ہے۔ یہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہے۔ مسلم لیگ نون کے حامی کچھ پنجابی صحافی اور دانشور، کچھ ورکرز اس وقت آزاد جموں کشمیر کی تحریک کو اینٹا اسٹیٹ اور پرو انڈیا لیبل کرنے کی گھٹیا کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا جواب دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت سارے پاکستانی اور بالخصوص پنجابی دوستوں کے لیے بھی یہ ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت آزاد کشمیر میں جو بیسک رائٹس موومنٹ چل رہی ہے، اس حوالے سے پاکستانی دوستوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اور کچھ مس کنسیپشنز دور کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی وضاحت بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل پارٹ نہیں ہے، بلکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 1 کے تحت آزاد جموں کشمیر پاکستان کی ٹیریٹوریل لمٹس میں نہیں آتا۔ جس وقت آزاد جموں کشمیر کے عوام رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ ایکسیڈ کرنے کا فیصلہ کریں گے، تب ہی آزاد جموں کشمیر پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل پارٹ بنے گا۔ اس وقت انٹرم کانسٹیٹیوشن ایکٹ 1974 جو آزاد جموں کشمیر کا ایک عبوری آئین ہے، ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے، اس کانسٹیٹیوشن کے تحت ریاست پاکستان کے پاس آزاد جموں کشمیر سے متعلق کچھ مخصوص سبجیکٹس ہیں، جیسا کہ کرنسی، فارن افیئرز اور کشمیر ایشو سے متعلق انٹرنیشنل ڈیلنگ کے لیے جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں وہ بھی پاکستان نے کرنی ہے۔ تو پریکٹیکل ریل میں دیکھا جائے تو آزاد کشمیر اس وقت ایک سیمی اٹانومس سیلف گورننگ کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ہے۔ اس ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کا وفاق پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ عبوری ہے، وہ ٹیمپرری ہے، وہ آزاد جموں و کشمیر کے عوام کے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے ساتھ مشروط ہے۔ فیڈریشن آف پاکستان کے ساتھ آزاد جموں و کشمیر کا یہ تعلق کسی بھی وقت آزاد جموں و کشمیر کی عوام کی رائے کے مطابق تبدیل ہو سکتا ہے۔ آرٹیکل 257 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ ان کیس آزاد جموں و کشمیر کی عوام پاکستان کے ساتھ ایکسیڈ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو ان کا وفاق پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہوگا اور کس طرح کا ریلیشن شپ ہوگا، یہ آزاد جموں و کشمیر کی عوام کی وشز کے مطابق طے ہوگا۔ اس وجہ سے آزاد جموں و کشمیر میں چلنے والی بیسک رائٹ موومنٹس کے حوالے سے پاکستان کے بہت سارے دوست کشمیریوں کو غدار اور اینٹا اسٹیٹ لیبل کر رہے ہیں۔ ان کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے، چونکہ ان کو اگر تھوڑا سا بھی نالج ہو کہ کشمیر کی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل سٹیٹس کیا ہے تو وہ اس طرح کی گفتگو کبھی نہ کریں۔ اس حوالے سے کچھ پاکستانی دوستوں کی طرف سے یہ تانا دیا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کا شناختی کارڈ استعمال کرتے ہیں اور پاکستان کا پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں۔ ان کی اگنورنس دور کرنے کے لیے اتنا کہہ دوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، سر سید احمد خان، یہ تمام کے تمام لوگ تاج برطانیہ کا پاسپورٹ استعمال کرتے تھے، ان کے ایشو کیے ہوئے ٹریول ڈاکیومنٹس استعمال کرتے تھے، برٹش کلونیل رجیم کی طرف سے جاری کردہ آئیڈینٹی کارڈز استعمال کرتے تھے۔ پھر آزاد جموں کشمیر ایک کوازی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے جس کا اپنا ایک سیمی اٹانومس پولیٹیکل سٹرکچر ہے، کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر موجود ہے۔ پاکستان کی طرف سے آزاد جموں کشمیر کے شہریوں کے لیے جو آئی ڈی کارڈ ایشو کیا جاتا ہے وہ جسٹ این آئیڈینٹی ڈاکیومنٹ ہے، اور جو پاسپورٹ ایشو کیا جاتا ہے وہ جسٹ ٹریول ڈاکیومنٹ ہے۔ اس تفصیل کا مقصد صرف اور صرف پاکستانی دوستوں کی اگنورنس اور مس کنسیپشنز کو دور کرنا ہے۔ اس کا مقصد یہ ثابت کرنا ہرگز نہیں ہے کہ آزاد جموں کشمیر کی عوام پاکستان کی عوام کے ساتھ نفرت کرتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو مزید وضاحت چاہیے تو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین شوکت نواز میر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہی سن لیں۔ پاکستانی عوام نے کشمیریوں کے اوپر جو احسان کیا گیا، ہم ساری عمر وہ احسان نہیں اتار سکا۔ جو مطالبہ اس ریاستی نظام کے ساتھ ہے، اس کے اوپر 53 کے ٹولے کو اب مت بٹھائیں کہ وہاں پہ ایک ڈپٹی کمشنر اس سے زیادہ آبادی کا نظام اچھے طریقے سے چلا رہا ہے۔ سیکورٹی کے ادارے ہیں، الزامات لگاتے آئے ہیں کہ مختلف جلسوں میں پاکستان کے پرچم اتارے گئے، نعرے لگائے گئے، یہ الزامات آپ کے اوپر لگاتے آئے ہیں۔ آج آپ بتائیں کہ کیا آپ کی جو تحریک ہے یہ پاکستان مخالف تحریک ہے، یا اس طرح کی کوئی نعرہ بازی ہوتی ہے، یا آپ پاکستان کے جھنڈے اتارتے ہیں؟ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم پہلے دن سے پیٹ رہے ہیں کہ ہماری یہ جو تحریک ہے یہ بنیادی حقوق کی تحریک ہے۔ ابھی اتنی بڑی لمبی تمہید میں نے باندھی ہے کہ ہمارا جو مطالبہ اس ریاستی نظام کے ساتھ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی سی ریاست ہے، اس کے اوپر 53 کے ٹولے کو اب مت بٹھائیں، اس کے اوپر 30 سے 35 مشیروں اور وزیروں کی لائن مت ڈالیں۔
میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں راولپنڈی اور گجرانوالہ کی کہ وہاں پہ ایک ڈپٹی کمشنر اس سے زیادہ آبادی کا نظام اچھے طریقے سے چلا رہا ہے. میں اور میرے اس بیان کو یہ آگے سے پھر توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں کہ جناب ایکشن کمیٹی جو ہے اس نظام کو لپیٹنے کی بات کرتی ہے. یہ ہم کلیئر کٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت اس نظام کو نہ کسی کو لپیٹنے دیں گے اور نہ ہی کوئی لپیٹ سکتا ہے. ہم کشمیری ہیں, یہ ریاست ہماری ہے, اور جہاں تک بات رہی جھنڈوں کی, ہمارے لیے تمام ملکوں کے جھنڈے, پاکستان کے جھنڈے کی بات کرتے ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہم اس کی عزت کرتے ہیں, لیکن ہماری ایک ایس او پی ہے, کیونکہ ایس او پی اس لیے کہ یہاں پہ مختلف نظریات کے لوگ, جماعتیں, ان کے لوگ موجود ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم جھنڈوں کی پابندی نہ لگاتے, ہم نے لوگوں سے رائے لی کہ بتائیں جی آپ کس جماعت, کس نظریے کے اوپر متفق ہیں, وہ اپنی اپنی باتیں نکلیں گی. آج میں کھل کے بات کروں گا. پھر ہم نے ان سے مشورہ لیا یار کہ اس وقت جھنڈوں کی جگہ سے نکلو, کیا آزاد کشمیر کا جو جھنڈا آپ کو پاکستان نے فی الوقت دیا ہوا ہے اس جھنڈے پہ متفق ہو, وہ جھنڈا جو پاکستان نے آپ کو دیا ہوا ہے. ہم تو اس جھنڈے کے اوپر متفق ہو گئے کہ ہم نے کہا جی یہ ہم کشمیری ہیں, یہ ہماری فی الوقت یہ جھنڈا ہماری شناخت ہے, اس کے اوپر ہم متفق ہیں, اور جہاں پہ بھی ہمارے ایونٹ ہوگے یہ جھنڈا ریاست کا لگے گا. تو آپ کیوں ہمیں ایسی چیزوں میں الجھاتے ہیں کہ جس کا ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے. ہمارا مطالبہ اس نظام کے ساتھ ہے, اس نظام کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ہے. ہمارا کسی ملک, کسی ادارے, میری مراد نہ تو پاکستان نہ پاکستانی اداروں کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا پرابلم ہے. ہم ہمیشہ یہ اس احسان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ زلزلہ 2005 میں پاکستانی عوام نے کشمیریوں کے اوپر جو احسان کیا گیا, ہم ساری عمر وہ احسان نہیں اتار سکتے. تو آپ کس طرح سوچ سکتے ہیں ہم پاکستان یا پاکستان کی اداروں یا پاکستانی عوام کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس طرح آزاد جموں کشمیر کے کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل سٹرکچر کو کنٹرول کرتی ہے, اس پر بات کرنے سے آزاد جموں کشمیر کے عوام پاکستان کے غدار ثابت نہیں ہو جاتے. جب تک آزاد کشمیر کے کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے آزاد جموں کشمیر کا کوئی بھی جوڈیشل فورم کسی شہری کو انٹا اسٹیٹ ڈکلیئر نہیں کرتا, غدار ڈکلیئر نہیں کرتا, پاکستان کا کوئی بھی شہری اٹھ کر آزاد جموں کشمیر کے کسی شہری کو غدار ڈکلیئر نہیں کر سکتا. اس کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آزاد جموں کشمیر کے عوام کی طرف سے اپنی اسٹیٹ اٹانومی کے لیے, سیلف گورننس کے لیے, اپنے مسائل کے حل کے حوالے سے کوئی بھی تحریک چلائی جاتی ہے, اسے پاکستان کی طرف سے اینٹی اسٹیٹ لیبل کرنا اور پاکستانیوں کی طرف سے را فنڈڈ ڈکلیئر کرنا حد درجہ جہالت ہے.